محترم قاضی ابرار الحق صاحب، امیر تحریک اسلامی راولپنڈی اسلام آباد۔ تقریر کا موضوع ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں۔ قاضی ابرار الحق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے موضوع تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں پر اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر تحریک اسلامی ڈاکٹر سید ظاہر حسین صاحب، تحریک اسلامی کے ارکان اور کارکنان، تحریک اسلامی کی عفت مآب خواتین، بہنیں، بیٹیاں، یہاں موجود تمام لوگ مبارکباد کا مستحق ہیں جو محض دین کی خاطر اپنی مصروفیات اور اپنا وقت چھوڑ کر آج یہاں موجود ہیں۔ جو موضوع آج دیا گیا ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، کہ بہت اہم موضوع ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ پہلے جو دو موضوعات پر بات ہو چکی ہے وہ اسی کے تسلسل میں یہ موضوع ہے، اور اگر توجہ سے بات سنی جائے گی تو عمل کے لیے بہت سارے راستے میں میسر آئیں گے۔ تحریک اسلامی اسلام کے عملی قیام کی جدوجہد کا نام ہے۔ اسلام کے عملی قیام کی جدوجہد کو اقامت دین کی جدوجہد کہتے ہیں۔ تو تحریک اسلامی کا مقصد جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کے متعین کیے ہوئے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا، اور اس دنیا کا نظام اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں دینا، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والی جماعت کے ہاتھ میں دینا۔ یہ تحریک اسلامی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، انسانیت، تمام اس دنیا کے انسان جو ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے میں لگ جائے، اور یہ مقصد یقیناً اللہ کی بندگی کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت میں ہوئی ہے اور جس مقصد سے ہوئی ہے، ہمیں اس وقت کے حالات کو، اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کا انتظام، وہاں کی حکومت، وہاں کے معاملات اس وقت کس کے ہاتھ میں تھے؟ قریش مکہ کے ہاتھ میں تھے۔ اور اس وقت عرب کی، مکہ کے اندر بھی اور مکہ کے علاوہ عرب کے جو حالت تھی، اخلاق کی پسترین سطح پر وہ معاشرہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی کے عملی قیام کے لیے جب بنیاد رکھی ہے تو کس شخصیت کو چنایا؟ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں تھے، انہی لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، لیکن ایک ممتاز حیثیت کے مالک، ایک پر اثر شخصیت کے مالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی لوگوں کے لیے باعث اطمینان اور باعث خوشی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی پر تلاش کرنے کے باوجود بھی کفار اور مشرکین کو کوئی موقع، کوئی بات، کوئی معاملہ نظر نہیں آتا تھا، اس پورے معاشرے کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو عمارت تعمیر کرنے کے لیے جس شخصیت کو چنا، ان کی شخصیت کا بنیادی خاصہ جو ہے وہ
اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات مشعل راہ ہے کہ تحریک اسلامی اس عملی جدوجہد کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اخلاقی بنیادوں کو سمجھنا، ان کو اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ معاملہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ معاملہ تھا کہ جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کارکن سازی کی ہے اسلام کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں، تو پھر وہ بھی اس دنیا کے بہترین انسان قرار پائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت جب انہوں نے دنیا پر، جب انہوں نے عرب پر اور عرب کے بعد عرب سے باہر کی دنیا پر بھی حکومت کی ہے، تو وہ طرز حکومت وہ رہتی دنیا تک کا بہترین طرز حکومت قرار پایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں کے معاملات تھی، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے اوپر حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ جو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ اور پھر اس حکومت کا خاصہ کیا تھا؟ اس حکومت کے جو عوام تھی ان کی جان و مال بھی محفوظ تھی، ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، انہیں وافر مقدار میں رزق حلال بھی میسر تھا، اور اس سب سے بڑھ کر جو سکون کی دولت ہے، جو امن کی دولت ہے، پھر یہ سب کچھ اتنا وافر اس معاشرے میں موجود تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی سازش، جب تک وہ یہ معاملات درست بنیادوں پر موجود رہیں، پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو سہل جماعت کا اقتدار تک آنا ہے، ان اخلاقی بنیادوں پر اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی شرط ہے تحریک اسلامی کے مقصد کے حصول کے لیے کہ ہم ایسی صالح جماعت کو، اس جماعت، ایسے صالح افراد کی جماعت کو زمام کار ان کے ہاتھ میں دیں، حکومت کے معاملات ان کے ہاتھ میں دیں، تاکہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں۔ تو امامت صالحہ کا جو قیام ہے، یہ وہ بنیادی محنت اور جدوجہد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے دور میں کی ہے، اور ہمارے لیے آج وہی راستہ ہے۔ آج ہم اپنے ملک میں، اس دنیا میں اسلامی نظام کا عملی قیام اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انہی اخلاقی بنیادوں کا سہارا لینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اس سنت کا اتباع جب صحابہ کرام رضی اللہ نے کیا ہے تو انہیں بھی وہی پھل ملا ہے، انہیں بھی کامیابیاں ہی ملی ہیں، اور وہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران ہی گئے ہیں، اور وہ اس دنیا کو ایسے بہترین نظام حکومت دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین معاشی نظام دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین اخلاقی نظام دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین سیاسی نظام دے کر گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ قابل تقلید ہے۔ آج بھی اگر ہم
امریکہ اور یورپ کی تقلید کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کی سنت کا اتباع کرنا شروع کرتے ہیں تو کامیابی پھر وہی اسی طرح سے ملے گی، اسی درجے کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. لیکن وہ مقام بدر تو ہم نے پیدا کرنا ہے، وہ جو بدر کی فضا ہے وہ تو ہم نے پیدا کرنی ہے. وہ جو ایمان کا درجہ ہے وہ تو تحریک اسلامی کے کارکنان نے پیدا کرنا ہے نا، کہ جب دنیاوی وسائل پر انحصار نہیں کیا گیا تھا، انحصار کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن وہ سوال بھی نہیں تھا. ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیاوی وسائل کا سوال ہی نہیں تھا. اللہ پر توکل اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے وسائل بہت قلیل تعداد میں بھی بہت ہو گئے تھے. اصل معاملہ ایمان کی قوت کا تھا، اور اس ایمان کی قوت کے ساتھ ان کے اخلاق، ان کے معاملات اتنے بہترین تھے کہ جنگوں میں بھی انہوں نے اخلاق کا ایک معیار قائم کیا ہے. دشمنوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی ایک مثال قائم کی ہے اعلیٰ اخلاق کی، کہ جو آج تک ناپید ہے. دنیا میں بڑی قوموں نے فتوحات حاصل کی ہیں، بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم گزری ہیں، لیکن وہ جو غزوہ بدر کا معاملہ تھا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑے ہیں، وہ مثالیں آپ کو آج کی جنگوں میں نہیں ملیں گی. انسانیت کا احترام آپ کو آج کے ان حالات میں نہیں ملے گا جو انسانیت کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے اس دنیا کے لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال کے طور پر چھوڑا. تو امامت صالحہ کا قیام جو ہے یہ اقامت دین اس کی بنیادی ضرورت ہے. اور امامت صالحہ کیسے قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد تو ہم نے سمجھنا ہے کہ امامت صالحہ جو ہے وہ کیسے قائم کی جائے. اس دنیا میں جو اقتدار ہے، اس دنیا میں جو امامت ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے. تو ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں اخلاقیات کی، کہ اگر انہیں ہم سمجھ لیں گے تو یہ اللہ کی سنت بھی ہم سمجھ لیں گے، اور آج کی دنیا کے حالات، آج کی دنیا کے معاملات کے پیچھے کیا خرابیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، وہ بھی ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو بنیادی طور پر دو طرح کی اخلاقیات تھی. ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جن میں دین، ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جنرلی اخلاقیات کے درجے میں آتے ہیں. آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے لوگ، جاپانی قوم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی. ایک بڑی عمومی سی اصطلاح سننے میں آتی ہے کہ گورے جو ہیں وہ بس کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، باقی مسلمانوں والی ساری معاملات ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کا معاملہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھیے کہ سچ بولنے کی وجہ سے، کسی کی حق تلفی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں وہ ایک ممتاز مقام تو حاصل کر لیتے ہیں. آپ امریکہ کی مثال لیں گے تو امریکہ ایک طرح سے دنیا کے بیشتر ممالک پر اپنا نظام مسلط کیے ہوئے بیٹھے ہے. اس کے پیچھے اس کی دفاعی قوت بھی ہے،
اس دفاعی قوت کے پیچھے ان کا ایک مضبوط حکومتی نظام بھی ہے. اس مضبوط حکومتی نظام کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، اس معاشرے میں اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو وہ ان کا صدارتی امیدوار نہیں بن سکتا. اس کو بڑے شفاف قسم کے مہذب عدسوں کے ساتھ اس کی شخصیت کا موازنہ کیا گیا تھا کہ کہاں کہاں اس شخص سے خرابیاں واقع ہوتی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج اس دنیا میں انسانیت کی جتنی تذلیل کی جا رہی وہ بھی اسی امریکہ کے ہاتھوں ہو رہی ہے. وہ بھی انہی غیر مسلموں کی حکومتوں کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ تو اجتماعیت کے معاملات ہیں. آپ اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں، ایک اور نظر سے اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف بنیادی اخلاق بہتر ہونے سے معاملات کیا کیا ہوتے ہیں اور کہاں کہاں کمزوری رہ جاتی ہے. ہم گوروں کی مثالیں ہی لیتے ہیں. وہاں پہ ایک قانون ہے کہ بچوں کو 18 سال تک کفالت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایسی سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں کہ آج بچی 18 سال کی ہو گئی اور اگلے دن وہ رات کو آ کے گھر کی بیل بجاتی ہے تو اس یک 40-50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں اس کے والدین اس پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے کہ اب تم اپنے معاملات کی خود ذمہ دار. یہ اسی معاشرے کی مثال ہے. وہی معاشرہ جو پوری دنیا کو اپنے تئیں انسانیت کا درس دیتا ہوا نظر آتا. وہی نظام، وہی لوگ، وہی قومیں جو کہتے ہیں کہ انسانیت میں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور پھر انفرادی طور پر جب آپ ان کی زندگیوں کے حالات دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا سائنسدان ہوگا، وہ اپنی محنت کے نتیجے میں ایک تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ محنت کے نتیجے میں دنیا میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ خودکشی پر ہوتا ہے. وہ اس قدر مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ ان ساری اخلاقی صفات کے ہوتے ہوئے، ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا خاتمہ انتہا درجے کی مایوسی پر رہتا. اس کے مقابلے میں اسلامی اخلاقیات، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت نظام ہمیں دیا. اور جب ہم اخلاقیات کو اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آتے ہیں، دین کے دائرے کے اندر لے کر آتے ہیں، تو پھر ہمیں 4 طرح کے معاملات اس کی بنیاد میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلی بنیاد جس پر یہ پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان. جب یہ ایمان آپ کے پاس ہے، اور پھر یہ ایمان جو ہے یہ مکمل ایمان کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو محدود تصور ہے ایمان کا کہ محض ایک بات کو مان لینا اور ماننے کے بعد پھر بیٹھ جانا، اس کے نتیجے میں کوئی تحرک پیدا نہ ہونا، اس کے نتیجے میں کسی راستے کا تعین نہ ہونا، یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ نے قبول کیا تھا. یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ نے جب قبول کیا تھا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں کتنی بڑی تبدیلی آپ کو نظر آتا ہے، کتنی مثبت تبدیلی ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آتی ہے. اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ کہ جب وہ ایمان سے منور ہوئے تو پھر وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے، پھر وہ اس پوری انسانیت کے رہنما قرار پائے. تو ایمان کی بنیاد پر ایمان کا تصور واضح ہو جائے، ایمان کے تقاضے ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب صرف اللہ کو ایک واحد الہ مان لینا نہیں ہے، بلکہ الہ ہونے کے درجے میں
پھر جو بندگی کے تقاضے ہیں، پھر جو بندے کا اور رب کا تعلق ہے وہ واضح ہو جائے ہمارے اوپر. اس تعلق کے واضح ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم اللہ کی بندگی سے باہر اپنی زندگی گزارے؟ پھر تو تمام معاملات ہمارے اللہ کی بندگی کے اندر نظر آئیں گے. تو ایمان بنیاد ہے پہلی، اور ایمان کی بنیاد کے اوپر پھر اسلام کا معاملہ ہے. اسلام ایک پورا نظام زندگی، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے ایمان، پورے کے پورے دین کے دائرے کے اندر آ جاؤ. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر معاملہ. ابھی بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی کی، ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرا ہے. ایک ایک لمحہ اقامت دین کی جدوجہد میں گزرا ہے. ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ضائع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو جب ہم اسلام کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ایمان کی تکمیل کا راستہ ہے، ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کا راستہ ہے. تو اسلام پورا کا پورا اسلام، آپ کی معیشت بھی دین کی بنیاد پر ہو، آپ کی معاشرت بھی دین کی بنیاد پر ہو، آپ کا دفاعی نظام بھی دین کی بنیاد پر ہو. غرض یہ کہ زندگی کا ہر معاملہ، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر طرح سے ہم اس چیز کو سیکھیں کہ اسلام کے مطابق یہ معاملہ کیسے ادا ہوگا، اسلام کے مطابق یہ معاملہ کیسے طے کیا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ کس طرح کیا تھا. تو آج اگر ہم تحریک اسلامی کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہم اقامت دین کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہم تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ سب کچھ ہی سیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے کہ وہاں تو ایک ایک لمحہ انہی معاملات کے اندر گزرا ہے، اور بہترین انداز سے یہ معاملات طے کر کے گزرا ہے. تو ایمان اور اسلام، اور پھر تیسرے نمبر پر تقویٰ. اسلام پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی کے آخری لمحے تک زندگی ہماری اسلام کے دائرے کے اندر نظر آنی چاہیے. اللہ کے تقویٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حصول کی خواہشوں کے ساتھ تقویٰ کے اندر یہ سارے معاملات آ جاتے. زندگی کے کسی معاملے میں بھی ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. بچوں کی خواہشات کے نام پر، ذرا سی وقتی خوشیوں کے نام پر، اختیارات کے حصول کے نام پر، اقتدار کے حصول کے نام پر، کسی بھی معاملے میں ہم اس غفلت کا شکار نہ ہو جائیں کہ اللہ نے تو ہمیں کسی اور مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ تو اقامت دین کی جدوجہد ہے. آج ہم اپنی نفس کے پیچھے چل پڑیں، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی، اس کے اتباع کو ہم پس پش ڈال دیں. آج ہمارا نوجوان گوروں کی، غیر مسلموں کی، کافروں کی تقلید کرنی شروع کر دے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہترین اسوہ حسنہ چھوڑ کر، کہ جو آپ کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیتا. ہم میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جس کے دل میں یہ تصور موجود نہ ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے، تو میرے بھائیوں اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اسی راستے پر آنا ہوگا جو راستہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنایا، جو ان کے بعد ان تمام اسلامی تحریک نے اپنایا، جس راستے کا دوبارہ سے تعین مولانا سید ابو العلا مدنی نے کیا کہ جب یہ تصور اقامت دین کا ہی اس دنیا سے اٹھ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس تصور کو ہمارے سامنے زندہ کیا۔ اس اقامت دین کے لیے بہترین لٹریچر لکھا گیا، بہترین اصولوں پر جماعت قائم کی گئی۔ ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے، ان سارے معاملات کا جو مقصد ہے، وہ اس دنیا میں، اس دنیا کا انتظام، اس دنیا کا زمام کار سالے لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں کہ جب اسلامی اخلاقیات نہیں ہے، جب ہمارے حکمران اسلامی اخلاقیات سے عاری ہیں، تو پھر بجلی کے بلوں میں بھی ظلم ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ظلم ہے۔ اخلاقیات کے لحاظ سے حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ تو بنیادی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تک اللہ کے صالح بندے جس الجماعت کو قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جب تک وہ کوششیں کرنے والے لوگ اقتدار کے ان ایوانوں میں نہیں پہنچیں گے، انسانیت یوں ہی سسکتی رہے گی، یہ ظلم کا نظام یوں ہی چلتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ جب موقع مل گیا ہے، پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو ہمیں ہی اٹھانا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس ملک کا نظام اگر بدلنا ہے تو ہم نے ہی اس کے لیے جدوجہد کرنی، ہم ہی اس کا ذریعہ بنیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس کا حصہ بنیں گی۔ آج میں اگر اس نظام میں شامل نہیں ہوں تو میری اگلی نسلیں تو اور زیادہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ذمہ داری یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کی ہے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہے، اس ذمہ داری کو بہترین انداز سے ہمیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور بہترین انداز سے اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں جو ہیں ان کو سمجھنے، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔